سورہ نساء آیت 61 سے 80 کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت آ پڑے گی؟ پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے اور کہیں گے قسم بے خدا ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی توافق چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور ان کے دلوں میں کیا ہے، آپ انہیں خاطر میں نہ لائیے اور انہیں نصیحت کیجیے اور ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجیے جو مؤثر ہوں۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ باذن خدا ان کی اطاعت کی جائے۔ اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اے رسول، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کریں۔ اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور اپنے گھروں کو خیرباد کہنا واجب قرار دے دیتے، ان میں سے کم لوگ ہی اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ انہیں کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور علم و آگاہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اٹھا لو، پھر دستہ دستہ یا سب مل کر نکل پڑو۔ البتہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو جہاد سے ضرور کتراتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر خاص فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی، ضرور کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروخت کرتے ہیں، اور جو راہ خدا میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آئے، دونوں صورتوں میں ہم اسے عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے حامیوں سے لڑو، مطمئن رہو کہ شیطان کی عیاریاں یقیناً ناپائیدار ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنا ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ تو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ ہمیں تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور متقی انسان کے لیے نجات اخروی زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں موت کا خوف ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند رہو، موت تمہیں آئے گی۔ اور انہیں اگر کوئی سکھ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تمہیں جو سکھ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دکھ پہنچے وہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اور ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔